سال کا ایک نوجوان ہے، نام ابو قرصافہ. باپ کا سایہ جب سر سے اٹھ جاتا ہے، غربت نے ڈیرے ڈال دیے. بوڑھی ماں، اکیلا نوجوان، باپ کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا، رہنے کو مکان بھی نہیں ہے. ماں کو ساتھ لیا، خالہ کے گھر میں ڈیرے لگا لیا. اتفاق ایسا کہ خالہ بھی بیوہ ہے. اس نے کہا یہ چند بکریاں ہیں میرے پاس، ان کو چرایا کرنا، چرواہے بن جاؤ، ان کو چرایا کرنا، اسی سے گھر کا نظام چلا لیں گے، تمہارا بھی چلتا رہے گا اور میرے گھر کا نظام بھی چلتا رہے گا. ماں کو ساتھ لیا اور خالہ کے گھر ڈیرے لگائے. کچھ دن بکریاں لے کے جاتے رہے. ایک دن ابو قرصافہ کی نظر حضور پہ پڑ گئی. پھر بدلے میں ابو قرصافہ پر حضور کی نظر بھی پڑ گئی. اس نے آقا کو دیکھا اور آقا علیہ السلام نے ابو قرصافہ کو دیکھا. آنکھیں جب ملی نا اور آقا کے حسن کا اس نے دیدار کیا. بکریاں تو وہیں رہیں، اب سارا دن بکریاں بیٹھی رہتی اور یہ سارا دن حضور کی صحبت میں بیٹھے رہتے، حضور کی بارگاہ میں بیٹھے رہتے. 17 سال کا نوجوان ہے. بکریاں جب چرتی نہیں تھی تو دودھ کہاں سے دے؟ 2 4 6 دن گزرے نہ، دیکھا کہ بکریوں کا دودھ نہیں ہے اس طرح کا. ماں اور خالہ نے بٹھایا، ابو قرصافہ کیا کر رہے ہو؟ بکریاں چراتے نہیں ہو، یہ دودھ نہیں دیتی، گھر کا نظام کیسے چلے گا؟ اور تم سارا دن محمد عربی کی بارگاہ میں بیٹھے رہتے ہو، کرتے کیا ہو؟ اور آج سے ہم یہ پابندی لگاتی ہیں کہ تم نے حضور کے دربار میں نہیں جانا. ابو قرصافہ رو پڑے اور ابو قرصافہ نے رو کر ایک جملہ کہا اور انہوں نے کہا کہ میں تمہاری شرط پہ عمل کر لوں گا، لیکن میری بھی ایک شرط ہے. کون سی شرط ہے؟ کہا کہ مجھے حضور کے دربار سے نہ روکو. کہا یہی تو شرط ہے کہ تمہیں دربار سے روک رہی ہیں. کہا پھر میری بھی یہ شرط ہے کہ ایک بار میرے ساتھ تم بھی محمد کے دربار میں چلو، ایک بار تم بھی چلو، اس کے بعد روکا تو رک جاؤں گا. خالہ ماں نے صلاح کی کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، اگر ہمارے کہنے سے ایک بار جانے سے رک جاتا ہے تو روک لیں گے. بڑی معذرت سے نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارے بچے بھی اکثر ضد کرتے ہیں، جب کسی پہ آنکھ لڑا لے نا تو وہ ماں باپ کو کہتے ہیں کہ ایک بار چلے نا، اگر اس کے بعد آپ نے کہا نہیں کرنی تو نہیں کرنی. لیکن اس کے بعد ماں باپ کہتے رہتے ہیں کہ نہیں کرنی، لیکن یہ کر کے رہتے ہیں. یہاں بھی شرط ایسی تھی کہ ایک بار حضور کے دربار میں چلو، اور اگر تم نے منع کر لیا حضور آگے آ گئے تو پھر رک جاؤں گا. ماں خالہ ساتھ لی ابو قرصافہ نے اور چل پڑی حضور کے دربار میں. جب وہاں بیٹھے نہ پہنچے نا دربار رسول میں مجلس رسول لگی ہوئی تھی. آقا قوم سے خطاب فرما رہے تھے، غلاموں کو حسن کی خیرات عطا کر رہے تھے. مجلس رسول جب برخاست ہوتی ہے، ماں خالہ اٹھنے لگی، محفل برخاست ہوئی، لوگ اپنے گھروں کو جانے لگے. ابو قرصافہ کا دل دھڑکنے لگا. اب کیا حکم نامہ جاری ہوتا ہے؟ نیچی نظریں کر کے خالہ کی طرف دیکھا، پھر ماں کی طرف دیکھا، پھر خالہ کی طرف دیکھا، پھر ماں کو دیکھا. ماں نہ بولی، اور جب خالہ کی طرف دیکھا نا خالہ مسکرا پڑی. خالہ نے مسکرا کے جو جملے بولے نا، میرا یہ پیغام ہے وہ نوٹ کر لو. خالہ نے مسکرا کے جو جملے کہا، اس نے کہا او ابو قرصافہ واللہ ما رأینا مثل ھذا الرجل احسن وجھا ولا علیان کلاما ولا انکا ثوبا. او ابو قرصافہ خدا کی عزت کی قسم، جس محمد کے دربار میں آج لے کے آیا ہے اس جیسا حسین و جمیل تو دیکھا ہی نہیں ہے، اس جیسا تو سونا آج تک دیکھا ہی نہیں ہے. ولا علیان کلاما، اور جتنی دھیمی گفتگو میٹھی باتیں یہ کرتا ہے کبھی سنی نہیں ہے. ولا انکا ثوبن، اور جتنے پسندیدہ لباس اس نے پہنا ہوا ہے کبھی کسی کا دیکھا ہی نہیں ہے. واللہ ما رأینا مثل ھذا الرجل احسن وجھا، ارے جس محمد کے دربار میں لے کے آئے ہو اس جیسا تو حسین و جمیل آج تک دیکھا ہی نہیں ہے. پنجابی میں ترجمہ کروں حدیث کا تو یوں بنتا ہے پھر ہجے تو میرا محبوب نہیں ڈٹھا جنوں ویکھ کے چن شرماوے، ادھی راتی دن چڑھے آوے جیو رخ تو نقاب ہٹاوے، بجلی ڈردی چمک نہ مارے متا بے ادبی ہو جاوے، جیو جاوے سیر چمن دی تا سارا گلشن سیس نواوے، پھر جیو رکھے ہاتھ پھلاں وچ ود پھلاں تو جاوے. کیے جاس نظر وچ تیری آقا جیڑا آوے او وک جاوے. خلق تیرے نے محلے دنیا تے کوئی ورلے جان چھڑاوے، نین نشیلے مست رسیلے وچ سونا کجل سہاوے، اتے دھرتی لف لف جاوے، اوے اکھ اگڑے تے انج پیا جاپے جویں میخانہ کھل جاوے. علم رب نے اتنا دتا عقلاں وچ نہ آوے، عقل رب نے اتنی دتی علماں وچ نہ آوے، جیو کھولے پیچ زلف دے تا راہی راہ کھل جاوے. آزم ایڈا حسن مہیدا جدی تاب نہ جلی جاوے. پھر حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا. بے حد نے عجب کام کیا، حد کر دی. تنقید گنجائش
سبھی رد کر دی، خود تو پردے میں رہا خود کو دکھانے کے لیے، سامنے تصویر محمد کر دی، خود تو پردے میں رہا خود کو دکھانے کے لیے، سامنے تصویر محمد کر دی۔ اور حضور فاتح قادیاں، خواجہ خواجگاں، حضور فاتح قادیاں خواجہ پیر میر علی شاہ صاحب نور اللہ مرکزہ، آپ آقا کے حسن پہ لکھتے ہیں لباں سرخ آنکھاں کے لالے یمن، لباں سرخ آنکھاں کے لالے یمن، چٹے دن بوتی دیا ہن لڑیاں۔ جب یہ جملے بولے نا سیدی اعلیٰ حضرت آگے بڑھے، پیر صاحب کے قدم پکڑ کے کہا اجازت ہو تو اگلی بات میں بول دوں؟ کہا ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، ارے جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے بول آقا کے حسن پر۔ سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کس ہاتھ کا خم ہے کتاب و تواں ٹوٹ گیا، چمکا ید بیضا کے عصا چھوٹ گیا، آب در دنداں سے عدن ڈوب گیا، رشک لبے لالی سے یمن ڈوب گیا، خجلت یہ ہوئی دیکھ کے رخ شاہ کو، پھر شبنم کے پسینے میں چمن ڈوب گیا، شبنم کے پسینے میں چمن ڈوب گیا۔ پھر حضرت اقبال لکھتے ہیں پھر ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم، ارے تم نے تو دیکھے ہیں جہاں بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم، روح العمی کہنے لگے او ماں جبی تیری قسم، آفاق ہا گردیدہ ام مہرے بتاور زیدہ ام، بس یار خوا دیدہ ام ولیکن تو چیزیں دیگری۔ اور پیر میر علی شاہ صاحب بات ختم کرتے ہوئے کہتے ہیں کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، بس چپ کر میرے علی ایتھا جانیوں بولن دی، چپ کر میرے علی ایتھا جانیوں بولن دی۔ اور ایک کلندر نے حد کرتے ہوئے کہا سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے ثبات، تو کائنات حسن ہے یا حسن کائنات، تو کہا حضور کے حسن کا ذکر کرو ان کے سامنے۔ اور تیسری اقبال حضرت اقبال کہتے ہیں ان کے سامنے محمد مصطفیٰ کی سیرت طیبہ کو رکھو، حضور صاحبو کثرت کے ساتھ حضور کے سلام پڑھا کرو، دیوانہ بننا ہے حسن پہ مرنا ہے تو پھر محمد مصطفیٰ کے دربار میں آ جاؤ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کو اپناؤ۔ میرا یہ پیغام ہے ربیع النور کا چاند طلوع ہونے والا ہے، بس میلاد مناتے جاؤ اور محمد مصطفیٰ کی سیرت طیبہ کو اپناتے جاؤ۔ اللہ آپ کی جوانیوں میں برکتیں عطا فرمائے، محفل ذکر جانے جانا کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر دارین کی سعادتیں عطا فرمائے۔ کوئی شخص آج حضور کی اس محفل کی ذکر سے خالی نہ جائے، اللہ سب کی جھولیوں کو مرادوں سے بھرپور فرمائے۔ ربیع النور کا چاند طلوع ہونے والا ہے، گھر بار سجا لو، گلیوں محلوں کو سجاؤ۔